بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی ہو گئی تھی۔ شادی کوئی میرے لیے خوفناک سفر نہیں تھا، بلکہ ذمہ داریوں کا ایک بوجھ تھا، کیونکہ میرا شوہر طلاق یافتہ تھا۔ اس کی اپنی بیوی سے طلاق ہو گئی تھی اور اب ان کی اپنی بیٹی 17 سال کی تھی۔ ہماری جب شادی ہوئی، میں بیوہ اور وہ طلاق یافتہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یہ شادی صرف اور صرف اپنی بیٹی کی خاطر کر رہا ہوں۔ ان کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے بات دراصل کچھ اور ہو، لیکن ہمیں بتایا کچھ اور جا رہا ہے۔ اگر بیٹی کے لیے شادی کرنا تھی تو تب کرتے جب ان کی بیٹی بہت چھوٹی تھی۔ اسے ایک ماں کی ضرورت تھی، اب تو اسے ایک شوہر کی ضرورت تھی۔ پھر بیٹی کی خاطر مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی جب اس کی عمر 17 سال تھی؟ خیر، میں نے کوئی بات نہیں کی، بس اماں سے اتنا پوچھا تھا کہ اب وہ مجھے خوش تو رکھ پائے گا نا۔ اماں نے مجھے بہت زیادہ گارنٹی دی اور کہا کہ تم اس کی بیٹی کا خیال رکھنا، وہ بھی تمہارا خیال کرے گا۔ یوں میں مصلحت کے تحت اس رشتے میں بندھ گئی تھی، لیکن عجیب سی بات تو یہ تھی کہ اس شادی میں بارات لے کر آنے والے میرے شوہر کے رشتہ دار نہیں، بلکہ ان کے دوست تھے۔ میرے شوہر نے یہی کہا کہ میرے دوست ہی بارات لے کر آئیں گے، رشتہ داروں کو پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ باتیں کریں گے۔ مجھے بھی زیادہ کوئی چونچلے نہیں کرنے تھے، کیونکہ یہ میری دوسری شادی تھی، اور دوسری شادی پر انسان کا رویہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ پہلی شادی جیسا جوش اور خوشی نہیں رہتی۔ ہم دونوں کی دوسری شادی تھی، اسی لیے کوئی اتنی زیادہ امیدیں بھی وابستہ نہیں تھیں۔ یوں میں بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ خوشی بھی تھی کہ چلو اب میں اپنے گھر کی ہو گئی ہوں، لیکن ابھی تک میں نے اپنے شوہر کی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے اجلاء عروسی میں بیٹھی، پہلا سوال ان سے یہی کر بیٹھی، آذر، آپ نے مجھے اپنی بیٹی سے نہیں ملوایا جس کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ ارے ہاں، میں اسے بلانا تو بھول ہی گیا۔ دراصل میری شادی کی وجہ سے وہ بہت ناراض ہو رہی ہے۔ اپنے پاپا کو بانٹنا پسند نہیں اسے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اسے کچھ معاملات میں اپنی ماں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی بیٹی پوری شادی میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ خیر، تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی نقاب میں لپٹی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں حیران ہو گئی۔ ارے تم نے نقاب کیوں کر رکھا ہے بیٹی؟ میں نے اسے بیٹی کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہنس پڑی۔ میں آپ سے زیادہ چھوٹی نہیں ہوں، یہی کوئی 7-8 سال کی عمر میں چھوٹی ہوں گی۔ آپ خواہ مخواہ ابا کو خوش کرنے کے لیے مجھے بیٹی مت کہیں۔ اس نے یہ بات کہی تو میں نے بھی نظریں جھکا لیں۔ واقعی میں وہ مجھ سے زیادہ عمر میں چھوٹی نہیں تھی، صرف 8-10 سال کا فرق ہوگا۔ خیر، اس نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی، اپنے چہرے کو نقاب میں چھپائے رکھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں پوچھا۔ میں شادی کے اس لمحے کو اس طرح فضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن ایک اور واقعہ ہو گیا۔ میرے اماں ابا مجھ سے ملنے آئے۔ اماں ابا کے ساتھ میرا بھائی اور چھوٹی بہن بھی تھے۔ ہم سب لوگ میز پر ناشتہ کر رہے تھے، تبھی میری بیٹی یعنی میری سوتیلی بیٹی میری اماں کے سامنے آ گئی، لیکن فوراً ہی اس نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپ لیا تھا۔ ابھی تک تو میں نے بھی اپنی بیٹی کو صحیح سے نہیں دیکھا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ چھپا رہی ہو، بہت بڑا سچ۔ اماں سے بھی منہ پھیر کر وہ چلی گئی۔ بعد میں اماں نے مجھ سے گلہ کیا کہ کیسی لڑکی ہے، میں نے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہی، لیکن میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں قبل از وقت اس لڑکی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، میرے شوہر کا دل مجھ سے خفا ہو، سو میں خاموش ہو گئی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا، مجھے تمہاری چھوٹی سی مدد کی ضرورت ہے، ابھی میں جا رہا ہوں، مجھے کسی کام سے بہت دور جانا ہوگا، اس لیے تم میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکی تو مجھے لگے گا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ میرے شوہر نے یہ بات کہہ کر مجھے الجھا دیا تھا۔ میں ان سے واقعی محبت کرتی تھی، لیکن وہ مجھے عجیب سی صورتحال میں پھنسا رہے تھے۔ اب میں اس لڑکی کا کیا خیال رکھتی، جبکہ میرے اپنے ذہن میں اس کے متعلق کوئی واضح تصویر نہیں تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا پسند ہے کیا نہیں، مزاج کیسا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تو اس کی ماں کو پتہ ہوگا، لیکن میرے شوہر نے یہ ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی تھی، سو میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میرا شوہر گھر سے چلا گیا۔ اب میں اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا، میرے شوہر کی کال تھی۔
کہنے لگے میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور ہاں اسے کمرے میں اکیلا مت چھوڑنا۔ آج تو بالکل نہیں، جب میں ہوتا ہوں تب کی بات الگ ہے، لیکن اب تم میری بیٹی کو اکیلا مت چھوڑنا، اس کے کمرے میں ہی رہنا۔ پتہ نہیں میرے شوہر کو اپنی بیٹی کے بارے میں کیا وہم ستاتا رہتا۔ خیر ان کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے میں اپنی بیٹی کے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ بڑی چالاک نکلی۔ کہنے لگی امی تھوڑی دیر باہر ہوا خوری کر کے آتے ہیں۔ اس نے ابھی بھی اپنا چہرہ نقاب میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے فوراً اندھیرا کر دیا، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے کسی بھی حالت میں دیکھ سکوں یا اس سے کوئی بات کر سکوں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں اسے جاننا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہے، کیا کہتی ہے، اس کے خیالات کیا ہیں۔ ہوا خوری کے لیے ہم باہر گئے تو وہ بہت زیادہ بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی میں اپنے کمرے میں کوئی چیز بھول آئی ہوں، لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر محترمہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں تو اس کا راستہ دیکھ ہی رہ گئی۔ اس کے بعد وہ باہر نہیں آئی، مجبوراً مجھے ہی اندر جانا پڑا۔ ہم تو ہوا خوری کے لیے آئے تھے، لیکن محترمہ اندر کمرے میں جا چکی تھی۔ میں نے سوچا میں اس کا پیچھا کروں، پھر یہ بات غیر اخلاقی بھی لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اندر آ گئی۔ میں نے ویسے ہی دیکھا تو اس کا کمرہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں دروازے پر دستک نہیں دوں گی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تبھی میرے شوہر کا فون آ گیا۔ کیسی ہو، کیا کر رہی ہو، میری بیٹی کہاں ہے؟ انہوں نے فون کرتے ہی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ اس طرح ہم ہوا خوری کے لیے باہر گئے، واپس آ کر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے بھی دروازہ نہیں بجایا۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ نہیں، تمہیں اس کے کمرے میں ہونا چاہیے، ابھی جانا پڑے گا تمہیں، ابھی جاؤ اور اس کے ساتھ سو، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے فون بند کر دیا۔ میں ان کی اطاعت کرنے پر مجبور تھی۔ میں نے جا کر سدرا کے کمرے کا دروازہ بجایا، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب میں دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگی، اندر سے اس کی آواز آئی امی جان میں نہا رہی ہوں، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں، میں نے ابھی بال بھی سکھانے ہیں، دیر ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس کا پہرا دیتی رہوں۔ یوں میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے شوہر کا فون آیا۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ غصے سے بولے جاؤ جا کر اس کے کمرے کو باہر سے بند کر دو اور تالا لگا دو، صبح جب تک میں نہیں آؤں اس کے کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کیا باپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے۔ میں نے کچھ اور نہیں کہا، آ کر اس کے کمرے پر تالا لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سو گئی، صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر گھر آ چکے تھے، لیکن وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ میں سدرا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ بولے وہ اکثر اکیلی رہتی ہے، مجھے اس کا اکیلے رہنا پسند نہیں۔ میں نے کہا کہ میں اپنے میکے والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ بات آئی گئی ہو گئی اور یوں سدرا بھی اپنے کمرے میں رہ گئی۔ لیکن جب اس بار میں اس کے کمرے میں گئی تو مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ امی میں نے تو آپ کو اپنی سگی ماں جیسا سمجھا تھا، لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ نے ابو کو میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا میں نے تو تمہارے باپ کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا، تم خواہ مخواہ مجھ پر شک کر رہی ہو۔ بولی کہ میں شک نہیں کر رہی، آپ مجھے سچ سچ بتا دیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے میکے والوں نے آنا تھا۔ میں اپنی بیٹی سدرا سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ کھانا بھی اچھا پکایا تھا۔ میرے میکے والے آ رہے تھے، ساتھ میں میرا بھائی اور میری چھوٹی بہن بھی تھے۔ یہ لوگ میرے گھر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے میری بیٹی کی طرف دیکھا، لیکن اس نے آج بھی چہرے پر نقاب چڑھا رکھا تھا۔ میرا بھائی بڑے غور سے میری اس ستیلی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، جس کا راز میں نہیں جانتی تھی۔ اس نے نظریں چرا لیں، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے میری بہن بھی گئی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بہن تو کسی سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن آج میری بیٹی کے پیچھے وہ بھی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میرے شوہر آئے تو کہنے لگے شکر ہے تمہاری بہن کی سدرا کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، اب دونوں مل بیٹھیں گی، باتیں کریں گی، مجھے اطمینان رہے گا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی طرف سے پریشان ہوں۔ پڑوسی لوگ بھی سدرا کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ سدرا میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں اپنے شوہر کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان تھی، اس لیے میں نے اپنے اماں ابا سے بات کی کہ آپ
سدرا کے ساتھ میری بہن کو رہنے دیں، میں اپنی بہن کو داخلہ اسکول میں کروا دوں گی، یوں میری بہن کو بھی ہم جولی مل جائے گی۔ گھر کے حالات ویسے بھی ایسے نہیں تھے کہ گھر میں زیادہ لوگوں کا بوجھ برداشت کیا جا سکے۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ میری بہن کو بھی پڑھا لیں گے، اسی لیے میں خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی اماں سے بات کی تو وہ بھی خوشی خوشی مان گئی تھی۔ میری بہن بھی سدرا کی طرح بہت شریف تھی، لیکن اب گھر کا ماحول عجیب سا ہونے لگا تھا۔ میری بہن سدرا کے کمرے میں ہی بند رہتی تھی، دونوں آ کر باتیں کرتی رہتی۔ مجھے ان کی کسی بات کی کوئی خاص سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ کبھی اشاروں میں باتیں کرتی تو کبھی باہر چلی جاتی۔ میں جب اپنی بہن کے کمرے میں جاتی، سدرا اکثر وہیں بیٹھی ہوتی، لیکن دونوں میرے جاتے ہی چپ ہو جاتی تھیں۔ میں اب نوٹ کر رہی تھی کہ میری اماں بھی خوش رہنے لگی تھی، انہیں بھی کسی بات سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ ایک دن میری بہن نازیہ کہنے لگی کہ آپا آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اماں سے ملنے چلتے ہیں، اور ویسے بھی مجھے ان کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، ہم ضرور چلیں گے۔ کہنے لگی پہلے بازار چل کر اماں کے لیے کوئی تحفہ لیتے ہیں۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے کہا اس کے پاس ہیں۔ میں تو یہی سمجھی کوئی 1500 ہوں گے یا 1500 کی چیز لے گی۔ میں بازار جا کر اس نے 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں نکالی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری بہن کے پاس اتنے سارے نوٹ آ جائیں گے۔ ایسا کیسے ہو گیا تھا؟ ایک دم اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے، کہاں سے لائے تم نے یہ پیسے؟ میں نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اپنی مرضی سے پیسے کماتی ہوں، کیا میرا کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہو سکتا؟ اس کو اس طرح دیکھ کر میں چپ ہو گئی۔ بازار میں کوئی بحث کرنا نہیں چاہتی تھی، سو ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آ کر اس نے اماں کو سارے تحفے دے دیے۔ اماں نے بھی خوشی خوشی لے لیے اور اس سے کوئی بات نہیں پوچھی کہ تو نے یہ پیسے کہاں سے لائے۔ لیکن میرا پارا چڑھ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بہن کا پردہ چاک کر کے رہوں گی، کیونکہ فی الحال میں سدرا کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک پرائی عورت کی بیٹی تھی۔ لیکن نازیہ تو میری اپنی بہن تھی، میرا اس پر حق تھا۔ میں اس سے پوچھ سکتی تھی پھر ایسا کیا واقعہ ہوا جس نے میرا ذہن ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو کہنے لگی آپی میں آپ کو 50,000 روپے دوں گی، لیکن آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے کہ تم نے یہ پیسے کہاں سے لائے، کیسے آئے تمہارے پاس، اور تمہارے اتنے سارے پیسے، تم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ لیکن اس نے مجھ سے قسم لی کہ میں اسے 50,000 روپے لے کر معاف کر دوں اور اس بات کی وجہ کوئی نہ پوچھوں۔ اب مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ چلو میں اس سے پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، لیکن میں یہ بات سدرا سے لازمی پوچھوں گی، کیونکہ میں نے اپنی بہن سے یہ بات نہ پوچھنے کی قسم کھائی ہے۔ سدرا سے تو پوچھ ہی سکتی ہوں۔ میں نے اس سے وہ پیسے لیے۔ اب میرے دل میں مختلف باتیں تھیں کہ میں اپنی بیٹی کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑوں، کیونکہ جب سے نازیہ سدرا کے ساتھ رہنے لگی تھی تب سے ہی اس کے رنگ ڈھنگ بدل گئے تھے، اور تب سے ہی وہ اپنے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے پاس پیسہ بھی آ گیا تھا۔ میں نے یہ بات اپنی اماں کو بھی بتائی، پر اماں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ کہنے لگی کہ بیٹی مجھے اپنی بچی پر پورا بھروسہ ہے، تم خواہ مخواہ شک کرتی ہو۔ میں بھی چپ ہو گئی، لیکن سدرا کے معاملے میں غافل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ میرے شوہر کی بیٹی اور میری ذمہ داری تھی، انہوں نے اسے میرے سپرد کیا تھا۔ اب میں یہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں، جبکہ میرے شوہر نے مجھ پر اندھا بھروسہ کیا ہوا تھا۔ ایک دن آ کر میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی کو واقعی میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، نہ ہی نازیہ کو اس کے ساتھ رہنے کے لیے کوئی موقع فراہم کروں گی۔ میں نے گھر آتے ہی نازیہ سے کہا کہ تم اپنے پیپر کی تیاری کرو، ایسا نہ ہو کہ فیل ہو جاؤ اور ماں باپ مجھ سے ناراض ہوں۔ بظاہر وہ پیپر کی تیاری کرنے لگی، لیکن بہت بے چین تھی۔ بار بار اس طرح سدرا کے کمرے کی طرف دیکھتی۔ رات ہوئی، بار بار سدرا کے کمرے کی طرف دیکھتی۔ سدرا نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ آج میں تمہیں دروازہ بند کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، مجھے میرے شوہر نے کہا ہے میں تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ سو جاؤں۔ او ہو امی، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں۔
کہ آپ میرے کمرے میں میرے ساتھ سوئیں۔ آپ کو سردی لگ رہی ہے تو آپ میرے کمرے سے یہ پنیاں لے جائیں، لیکن یہ چونچلے میں نہیں برداشت کر سکتی کہ مجھے بچپن سے ہی کسی کے ساتھ سونے کی عادت نہیں ہے۔ پھر آپ میری اصل ماں بھی تو نہیں ہیں، اور بننے کی کوشش بھی مت کریں۔ اگر آپ اپنی بہن کو بھیجنا ہے تو اسے بھیج دیں، اس کے ساتھ میں سو جاؤں گی۔ میں تو سدرا کی زبان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے کوئی بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن آج اس کا ڈرامہ کرنے جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں ٹھنڈے پانی سے نہاتی ہوں، پھر میں اپنے بال سکھاتی ہوں، کیونکہ مجھے فیشن کرنے کی بہت عادت ہے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ میں گندی میلی رہوں، اسی لیے میں روز ٹھنڈے پانی سے نہاتی ہوں۔ آپ کیا میرے کمرے میں تانک جھانک کرتی رہتی ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میں غسل خانے میں ہوتی ہوں تو کوئی کمرے میں بیٹھا ہو۔ میں آپ کی بات تو سمجھ گئی تھی، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ جو وہ کہہ رہی ہے بالکل بھی سچ نہیں ہے، اور پھر کمرے میں کسی کو آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اور اس دن میں نے سوچ لیا، میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ سدرا کے کمرے میں لگا دیا۔ میں نے اپنی بہن نازیہ کو بھی منع کر دیا تھا کہ میں نے کہا اگر تم نے جانا ہے اس کے ساتھ کھیل کود کرنا ہے تو کر لو، تم بھی کمرے میں چلی جاؤ۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ اگر مجھے دونوں کے کرتوت جاننے ہیں تو کمرے میں کیمرہ لگانا ہوگا۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا، میں نے کیمرے کو خفیہ طریقے سے کمرے میں چھپا دیا۔ کافی دیر گزر گئی، کچھ نہیں ہوا۔ رات بھر میری بہن بھی ہمراہ تھی، مگر پتہ نہیں چلا۔ صبح آ کر میں نے صفائی کرتے ہوئے اپنا موبائل چپکے سے اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب لوگ گھر سے چلے گئے تو کیمرے میں موجود ریکارڈنگ میں نے چیک کی، اور پھر جو میں نے دیکھا میرے تو ہوش اڑ گئے۔ شکر ہے کہ میری بہن اس سب میں ملوث نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف سدرا کی مدد کر رہی تھی، اور سدرا جوش و خروش سے اپنے باپ کا نام بدنام کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سدرا ایسی نکلے گی۔ میں نے یہ ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی رات کو وہ گھر آئے، میں نے ساری حقیقت بتائی تو کہنے لگے، خدا کی قسم اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرا شوہر اتنے سخت مزاج کا نکلے گا۔ میرے پاس اپنی بات ثابت کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا، کیونکہ جب میں نے اپنا موبائل کھولا تو اس میں سے وہ ویڈیو موجود ہی نہیں تھی۔ شاید یہ بات سدرا کو پتہ چل چکی تھی کہ میں نے اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے، تبھی اس نے موقع پاتے ہی میرے موبائل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی۔ لیکن میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے جھوٹی پڑ گئی، کیونکہ جو کچھ میں نے ریکارڈ کیا تھا میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت برا بھلا کہا، بولے کہ تمہاری میری بیٹی پر اس طرح الزام لگانے کی جرت کیسے ہوئی، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نے کس چیز کی کمی رکھی ہے تم کو؟ اور ویسے بھی میں نے تمہیں صرف اتنا کہا تھا کہ میری بیٹی پر نظر رکھو، یہ نہیں کہا تھا تم اس کے بارے میں ایسی بری بری باتیں کرنے لگ جاؤ۔ ظاہر ہے مجھے چپ ہونا ہی بنتا تھا، میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں خاموش ہو گئی، شوہر سے معافی مانگ لی، لیکن پھر کچھ ہی دن بعد حالات عجیب ہونے لگے۔ میرے شوہر کو دل کا دورہ پڑا، وہ ہسپتال پہنچے، اور یہ بات بہت بعد میں پتہ چلی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر کی زندگی میں اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا اور میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میرے شوہر کو دل کا دورہ پڑا، پتہ چلا کہ انہیں ان کی اپنی بیٹی کی ویڈیو دکھائی گئی جس میں وہ ناچ رہی تھی، اور یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل بھی ہو چکی تھی۔ ہماری بیٹی، میرے شوہر کی بیٹی، جسے وہ بہت زیادہ نیک اور پردہ دار سمجھتے تھے، وہ کیا سے کیا نکلی۔ اس نے اپنے باپ کے نام کی ذرا لاج نہیں رکھی۔ وہ باپ جو بازار میں ایک شرافت کی علامت سمجھا جاتا تھا، وہ باپ اب اپنی بیٹی کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو سہارا دیا۔ پہلے تو وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی بیٹی کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو معاف نہیں کرتے وہ ان پر زندگی اور زیادہ تنگ کر دیتے ہیں، اور ایسے میں بیٹیاں بغاوت پر اتر آتی ہیں۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو ہدایت دے اور ان سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، آمین۔